حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ، آپ کہتے ہیں مجھے نا دریا کے پار جانا تھا، تو کشتی میں ایک بندہ تھا اور اس کے ساتھ اس کی کوئی کنیز تھی اور کوئی سواری نہیں تھی. مجھے جو ہے انہوں نے جگہ دے دی کشتی میں، کہا آ جاؤ. اب جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اور جو اپنی زندگی کا سودا اللہ کے دربار میں کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں جیتا ہے، تو پھر اسے ایک نہیں 1000 موقع بھی ملیں گناہ کے، وہ گواہ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. بہت اہم بات کر دی اگر آپ سمجھ سکیں. وہ گواہ دیتا ہے، ہر بار ٹھکراتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور بڑے فخر سے ٹھکراتا ہے کہ میں نے اپنا سودا کسی عام دربار میں نہیں کیا، رب کے دربار میں کیا، اپنے نبی کے دربار میں کیا. حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں کہ سواری کوئی تھی نہیں، کشتی میں مجھے سوار ہونا پڑا. وہ ایک بندہ اور اس کے ساتھ اس کی ایک خاتون. کہہ رہے ہیں اب سمندری سفر ہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک پھر اس نے کہا کہ لاؤ مجھے کچھ پلاؤ. پتہ چلا وہ اس کی خاتون نہیں، وہ تو اس کی کنیز تھی، اس کی غلام تھی، کنیز تھی. کہا مجھے کچھ پلاؤ، تو اس نے شراب پلائی لا کے، نعوذ باللہ شراب پینے لگا. شراب پیتے پیتے اس نے کہا تم بھی پیو گے، پی لو. تو حضرت ابو ہاشم کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں پیتا، میں نہیں پیوں گا، نہ میں یہ پیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے کنیز کو اشارہ کیا ذرا کوئی گانا سانا سناؤ، کچھ رقص کرو، کچھ سنا دو. تو کنیز نہ گانا سنانے لگی. تو کہہ رہے ہیں ایک ہی کشتی میں کہاں جاؤں، میں کونے کی طرف جانے لگا تو بلایا پاس، کہا آؤ ذرا تم بھی سنو، بڑا مزہ آتا ہے، سنو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سنتا. اب جو سوال تھا نا، اور اللہ جب جسے ہدایت دینا چاہے، اب سوال یہ تھا، اس نے پوچھا کہ پھر تم کیا سنتے ہو؟ اللہ کے ولی سے، اللہ کی محبت میں جینے والے سے، اللہ کے در پہ اپنا سودا کرنے والے سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اب تم کیا سنتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جو سنتا ہوں تم سنو گے؟ کہاں سنو. بندہ نشے میں ہے، سامنے گناہ میں مبتلا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہاں میں سنوں گا، سناؤ. تو انہوں نے نا قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ تارے جھڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب اس آیت پہ آیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھولے جائیں گے. جب یہ آیت پڑھی نا نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی. وہ رونے لگا اور اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. گانے سے بھی توبہ کرتا ہوں، شراب سے بھی توبہ کرتا ہوں، تیرے دامن میں آنا چاہتا ہوں. کہا یہ بتاؤ، اسے آزاد کر دیا، توبہ کر لی. کہا یہ بتاؤ میرے لیے کوئی مغفرت کا رستہ ہے تو بتاؤ. تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا اللہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے. بس یہ آیات کا سننا تھا، قرآن کا سننا تھا. اللہ نے اس بندے کے دل کو ایسا پلٹا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنا ایک مخصوص وقت گزار کے اللہ کا ولی بن گیا. اس قرآن نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بنا ہے. ابھی شعر پڑھ لیں گے نا حضرت عمر کے بارے میں، کیا تھا وہ؟ یہی تو تھا. حضرت عمر نے قرآن کی آیت تو سنی تھی کہ دل پگھل گیا تھا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے. تو بندہ جب قرآن سے جڑتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بدلنے لگتی، اس کی مشکلات حل ہونے لگتی ہیں.